نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، وضو کے متعلق اہم مسائل آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے تھے۔ آج کی اس نشست میں دو اہم مسائل آپ کے سامنے بیان کرنے ہیں۔ ان میں سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہاتھوں پر اور پاؤں پر مہندی لگی ہوئی ہے تو اس صورت میں وضو کا کیا حکم ہے؟ آیا اس صورت میں وضو ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہاتھوں اور پاؤں کے ناخنوں پر نیل پالش لگا ہوا ہے تو اس صورت میں وضو ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ تو ان دو مسئلوں کے متعلق آپ کی توجہ دلانی ہے، اس لیے کہ ہماری بہت ساری ماؤں بہنوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ شادی بیاہ اور خوشی کی دیگر تقریبات پر بنو سنگھار کرتی ہیں، ہاتھوں پر مہندی لگاتی ہیں، پاؤں اور ہاتھوں کے ناخنوں پر نیل پالش لگاتی ہیں۔ یہ جو ان کا شرعی حق بھی ہے وہ کر سکتی ہیں، لیکن چونکہ مسئلہ ان کو معلوم نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے وہ تذبذب کا شکار ہوتی ہیں، وہ سوچتی رہتی ہیں کہ آیا ان دونوں صورتوں میں وضو ہو جائے گا یا نہیں ہوگا۔ تو ان کے لیے یہ دو مسائل جاننا بہت اہم اور ضروری ہے۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہاتھوں پر مہندی لگی ہوئی ہے تو آیا اس صورت میں وضو ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ تو اس حوالے سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وضو کے اندر جن اعضاء کا دھونا ضروری ہے ان اعضاء تک پانی پہنچانا وضو کے اندر ضروری ہے۔ اگر ان اعضاء تک کسی وجہ سے پانی نہیں پہنچ جاتا اور وہاں ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک رہ جاتی ہے تو اس صورت میں وضو نہیں ہوگا، خواہ وہ کسی وجہ سے بھی ہو۔ تو چونکہ وضو کے اندر ہاتھوں کا اور پاؤں کا دھونا شرط ہے اور ضروری ہے، اب اگر ان تک کسی وجہ سے پانی نہیں پہنچتا اور ایک بال کے برابر جگہ خشک رہ جاتی ہے تو وضو نہیں ہوگا۔ تو اب مہندی اگر اس قسم کی ہے کہ اس کو لگانے کے بعد صرف کلر رنگ وہ ہاتھوں اور پاؤں تک لگتا ہے، اس کی تہ نہیں جمتی، تو اس صورت میں وضو ہو جائے گا اگر پانی وہاں تک بآسانی پہنچ جاتا ہے۔ پانی کے پہنچنے میں مہندی کا کلر رکاوٹ نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ مہندی اس قسم کی ہے کہ جس کو لگانے کے بعد اس کی موٹی تہ جم جاتی ہے اور وہ موٹی تہ جسم کے اس حصے تک، جلد تک پانی پہنچنے کے راستے میں رکاوٹ اور مانع ہے، تو اس صورت میں اس مہندی کو اتارے بغیر وضو نہیں ہوگا، اس لیے کہ پانی جو پہنچانا شرط تھا وہ نہیں پہنچ سکے گا تو وضو نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح دوسرا جو مسئلہ ہے نیل پالش کے حوالے سے، تو اس میں بھی یہی اصول ہے کہ ہاتھوں اور پاؤں کے جو ناخن ہیں یہ بھی ہاتھوں اور پاؤں کا حصہ ہیں، تو وضو اور غسل کے اندر ان ناخنوں کا دھونا بھی شرط ہے اور ضروری ہے۔ اب اگر نیل پالش اس قدر گاڑھا ہے کہ وہ جب ناخنوں پر لگتا ہے تو اس کی موٹی تہ جم جاتی ہے اور اس کی وجہ سے ناخنوں پر پانی نہیں پہنچ پاتا، اسی طرح پاؤں کے ناخن ہیں، اگر نیل پالش کی وجہ سے وہاں تک پانی نہیں پہنچ پاتا تو اس صورت میں بھی وضو نہیں ہوگا، ہاں ان کو اتارنا ضروری ہوگا، ان کو اتارنے کے بعد پھر وضو کیا جائے۔ اسی طرح کوئی اور ایسی چیز ہے جو ہاتھوں اور پاؤں جن کو وضو کے اندر جن اعضاء کو دھونا ضروری ہے وہاں لگی ہوئی ہے اور ان کی موٹی تہ جم جاتی ہے، جیسا کہ ایلفی ہے اور اسی طرح گوند ہے، کوئی بھی ایسی چیز ہے کہ جس کی تہ جم جاتی ہے اور پانی وہاں تک پہنچنے میں رکاوٹ اور مانع ہے، تو اس صورت میں ان کو اتارنے سے پہلے وضو نہیں ہوگا، پہلے ان کو اتارا جائے پھر وضو کیا جائے۔ اگرچہ نیل پالش کے متعلق لوگوں کے ہاں مختلف قسم کے آراء پائی جاتی ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر وضو کر کے نیل پالش لگا لیا جائے پھر چاہے جب بھی وضو کریں گے تو وضو ہو جائے گا، اس لیے کہ نیل پالش لگایا تھا وضو کر کے۔ اور اسی طرح بعض دوسری رائے یہ بھی رکھتے ہیں کہ نیل پالش اگرچہ لگا ہوا ہو تو اس صورت میں وضو اور غسل ہو جائے گا، ہاں چاہے وہ نیل پالش وضو کر کے لگایا ہے یا بغیر وضو کر کے بھی لگایا ہے تب بھی وضو ہو جائے گا، اس کے لیے کوئی چیز مانع اور رکاوٹ نہیں ہے۔ فقہ حنفی کے اندر جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ نیل پالش اگر لگی ہوئی ہے ناخنوں پر، چاہے وضو کر کے لگائی ہے یا وضو سے پہلے لگائی ہے، تو ان دونوں صورتوں میں اگر تو وہ وضو کر کے لگائی ہے تو اب آپ کا وضو ہے، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن اب جب دوبارہ آپ وضو کریں گے تو اب چونکہ دوبارہ انہیں ہاتھوں کو دھونا ضروری ہے،
اب نیل پالش لگا ہوا ہے تو اس کی وجہ سے ناخنوں تک پانی نہیں پہنچے گا، لہٰذا دوسرے وضو کے وقت ان کو اتارنا ضروری ہے، اگرچہ آپ نے وضو کر کے ہی کیوں نہیں لگایا تھا، اس کو اتارنا ضروری ہے۔ اسی طرح اگر وضو کرنے سے پہلے لگایا تھا تو اب جب آپ پہلا اپنا وضو کریں گے تو اس وقت بھی اس نیل پالش کو اتارنا، اس کلر پینٹ کو یا گوند ایلفی کوئی بھی ایسی چیز ہے اس کو اتارنا ضروری ہے، اس کو اتارے بغیر وضو نہیں ہوگا۔ تو یہ ضروری مسائل ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں۔